وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ یہ سورہ نمل کی 45 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور پکی بات یہ ہے کہ ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تب وہ لوگ دو فریق ہو کر آپس میں دین کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی ہے۔ جب آپ نے دین کی دعوت دی تو دو پارٹی ہو گئی۔ ایک پارٹی ہو گئی ایمان لانے والوں کی، دوسری پارٹی ایمان کا انکار کرنے والوں کی، اور ایسی ہی دو پارٹی مکہ میں تھی، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، دوسرا انکار کرنے والے اور جھگڑنے والے۔ ہر زمانے میں ایسا چلتا رہتا ہے۔ قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی یعنی عذاب کو کیوں جلدی مانگتے ہو؟ تم اللہ تعالی سے معافی کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جاوے؟ اللہ کا عذاب کوئی جلدی مانگنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ عذاب کو تو استغفار کے ذریعے سے روکنا چاہیے۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ استغفار کی برکت سے اللہ کی رحمت ملتی ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گئے اور عرض کیا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یعنی خاندانی نواز سے کچھ سکھائیے۔ تو حضرت جعفر صادق نے فرمایا کہ جب گناہوں کا ہجوم ہو جائے، گناہ زیادہ ہو جائے تو تم استغفار کرو، اور جب نعمتوں کی بارش ہو تو شکر ادا کرو، اور جب غم کے پہاڑ آ جاوے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ تین باتیں اور کیسی زبردست بات فرما دی۔ گناہ زیادہ ہو جائے استغفار کرو، نعمت کی بارش ہو شکر کرو، غم کے پہاڑ آ جائے تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھو۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون۔ وہ قوم کے لوگ کہنے لگے، صالح ہم تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس مانتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نحوست کا سبب تو اللہ تعالی ہی کے قبضے میں ہے، تمہاری نحوست کا سبب تو اللہ تعالی ہی کے علم میں ہے، بلکہ تم لوگ تو کفر کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیے گئے ہو، بلکہ تم لوگ تو عذاب میں مبتلا کیے گئے ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی ان لوگوں نے بات نہیں مانی، اور اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی تو قحط آنا شروع ہوا، دکاڑ پڑ گیا، گھر گھر کے اندر لڑائی شروع ہو گئی،
ایک ایمان والے اور ایک بے ایمان، یہ آپس کے اندر لڑائیاں شروع ہو گئی. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ صالح تم تو منحوس آدمی ہو. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا یہ دکاڑ، یہ قحط، یہ گھریلو جھگڑے، یہ مصیبت، یہ برائی میری وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ تم نافرمانی کرتے ہو، اللہ کا حکم مانتے نہیں ہو، اس لیے تمہارے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے عذاب آیا ہے اور تم لوگ آزمائش اور عذاب میں پکڑے گئے ہو. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ. اور شہر میں 9 آدمی ایسے تھے جو زمین میں فساد تو مچاتے تھے اور اصلاح کا کام نہیں کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام کے شہر کے اندر 9 آدمی تھے جو فساد کرتے تھے، اصلاح نہیں کرتے تھے. بعض فساد کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، کچھ فساد کیا، تھوڑا بہت فساد کیا، تھوڑا بہت اصلاح کا، اچھائی کا کام کیا، لیکن یہ لوگ فساد ہی فساد کرتے تھے، کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے. اس طرح کے یہ بدماش لوگ تھے، 9 آدمی، خطرناک آدمی. معلوم ہوا کہ خاندان میں، برادری میں، سماج میں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، لیڈر لوگ ہوتے ہیں، جن کا اثر ہوتا ہے، ان کو اصلاح کا کام، بھلائی کا کام چالو رکھنا چاہیے، لیکن یہ لوگ وہ کام نہیں کرتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کے دشمن بنے ہوئے تھے، گناہ کو پھیلاتے تھے. اور یہ 9 آدمی جو ہے نا، ہر ایک کی ایک ٹیم تھی، ایک جماعت تھی، اسی لیے 9 آدمی کو 9 جماعت کہا گیا. ان کی پوری ٹیم جو ہے فساد کا کام کرتی تھی. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. ان 9 فساد کرنے والوں میں آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ تم سب آپس میں مل جل کر اللہ تعالی کی قسم کھاؤ کہ ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر رات کے وقت حملہ کریں گے، پھر اس کی طرف سے قصاص کا دعویٰ کرنے والے اس کے وارث سے یوں کہہ دیں گے کہ ہم ان کے گھر والوں کی اور خود صالح کی ہلاکت یعنی موت کے وقت موجود ہی نہیں تھے، اور یقیناً ہم سچی بات بولتے ہیں. کہ 9 آدمیوں نے آپس کے اندر ایک ناپاک، گندا، خطرناک، برا پلان بنایا. پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مار ڈالا، اب اللہ کے نبی کے خلاف پلان بنا رہے ہیں، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کا یہ لوگ پلان کر رہے ہیں. یہ 9 آدمی جو بڑے لیڈر قسم کے تھے اور ہر ایک کا گروپ تھا، جماعت تھی، وہ آپس میں جمع ہوئے، آپس میں قسم کھائی کہ رات کو صالح علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑو، کسی کو زندہ نہ رہنے دو، سب کا مرڈر کر دو، سب کا قتل کر دو. بعد میں کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے کہ ہم کو نہیں معلوم کس نے قتل کر ڈالا، ہم تو وہاں موجود بھی نہیں تھے. رات کے اندھیرے میں اللہ کے نبی کے گھر پر حملہ کرنے کا پلان بنایا. عجیب پلان بنایا ان لوگوں نے کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو، ان کی پوری فیملی کو قتل کر ڈالو.
کوئی بچے گا ہی نہیں. کون جو ہے پولیس کیس کرے گا, کون کورٹ میں لے جائے گا. چلو کوئی دور کا رشتہ دار کھڑا بھی ہوا تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم نے تو نہیں مارا, ہم نے تو مارتے دیکھا بھی نہیں, اور ہم اپنی بات میں سچے ہیں, اسی لیے کہ رات کے اندھیرے میں کون کس کو مارے گا وہ پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھو جھوٹ سے بچنے کے لیے وہ لوگ کیسی پلاننگ کر رہے ہیں کہ بھئی رات کے اندھیرے میں حملہ کر کے سب کو مار ڈالیں گے تو کس نے کس کو مارا وہ پتہ ہی نہیں چلے گا, اسی لیے ہم سفید جھوٹ بول ڈالیں گے. دیکھو اس زمانے کے اندر وہ لوگ جھوٹ کو بڑا برا سمجھتے تھے کہ جھوٹ سے بچنے کے لیے الگ الگ تدبیر کر رہے ہیں, الگ الگ پلاننگ کر رہے ہیں کہ جھوٹ سے بچ جاوے. اسی لیے جھوٹ سمجھو ان کی نظر میں کتنا خطرناک گناہ ہے. اللہ ہمیں جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات یہ کہ جس شخص کو ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کا ولی قرار دیا وہ تو انہی صالح علیہ السلام کی فیملی کا ممبر تھا, اس کو قتل کے ارادے سے کیوں چھوڑ دیا؟ تو بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ولی کافر ہو, کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہو, اور بعد میں خاندانی رشتہ داری کی وجہ سے وہ عدالت میں پولیس میں کیس کرے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو مگر کوئی بڑا آدمی ہو جس کو قتل کرنے سے اپنی قوم میں اختلاف جھگڑا پیدا ہونے کا خطرہ لگتا ہو, اس لیے اس کو چھوڑ دیا ہو. اور اس طریقے سے ہوتا ہے ہر زمانے میں, لوگ بڑے کو چھوڑ دیتے ہیں, چھوٹوں کو کاٹ ڈالتے ہیں. اور ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. ان لوگوں نے ایک چھپی ہوئی سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک چھپی ہوئی تدبیر کی کہ ان کو پتہ بھی نہیں لگ سکا. سبحان اللہ, ان کو خبر بھی نہیں ہوئی, یہ لوگ اپنی سازش پر عمل بھی نہیں کر سکے اور وہ 9 لوگ ہلاک کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور ایمان والوں کی حفاظت فرما لی. یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے لوگ بہت ڈینجر تھے. ایک تو نبی پر ایمان نہیں لائے, نبی کو قتل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ اللہ کے یہاں سے آئی ہوئی اونٹنی کو مار ڈالا. اور اس زمانے میں چاندی کے سونے کے سکے ہوتے تھے تو سکوں میں سے 1 رتی 2 رتی 1 گرام 1 کیرٹ اتنا کاٹ کاٹ کر کے سکوں میں سے چوری کرتے تھے. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے کام سے منع فرمایا. اب یہ 9 لوگوں نے خطرناک پلان کیا. حضرت صالح علیہ السلام کی ایک مسجد تھی پہاڑ کے اوپر. انہوں نے یہ پلان بنایا کہ جیسے ہی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے راستے میں صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے. ریکی یعنی صالح علیہ السلام کے آنے جانے کا ٹائم معلوم کیا کہ وہ جب نماز کے لیے آتے ہیں تب قتل کر دیں گے. حضرت صالح علیہ السلام نماز کے لیے آئے تو وہ لوگ جو ہے اوپر پہاڑوں پر پوزیشن میں آ گئے آپ کو قتل کرنے کے لیے. لیکن اوپر سے ایک چٹان گری اور یہ لوگ چٹان سے بچنے کے لیے ایک کیو میں گئے, غار میں گئے. لیکن وہ چٹان غار کے دروازے کے اوپر آ کر رک گئی. غار کا منہ بند ہو گیا اور سب اندر اندر ہلاک ہو گئے, مر گئے. کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کون کہاں چلا گیا. اللہ کی طرف سے چٹان آئی,
سب لیڈروں کے سر پھوٹ گئے، سب مر گئے، ان کے حوصلے بہت اونچے ہو گئے، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ کا عذاب کتنا بھاری آیا۔ واہ واہ، نبی کو قتل کرنے چلے، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر ایسا پتھر مارا کہ وہ سب ہلاک ہو گئے۔ کون نبی کو جو ہے کچھ کر سکتا ہے؟ اللہ نے ان سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ مکرہم انا دمرناہم وقومہم اجمعین۔ سو تمہیں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ان کی سازش کا انجام کیسا ہوا، ہم نے ان فساد کرنے والوں کو اور ان کی پوری قوم کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے چھپ کے جو پلان بنایا تھا، خفیہ تدبیر کی تھی، وہ تو برباد ہی ہو گئی، لیکن پوری قوم پر عذاب آیا، لیڈر بھی گئے اور پبلک بھی گئی، چونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی، سب پر عذاب آیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ سو یہ ان کے گھر ہیں جو ان کے کفر کی وجہ سے ویران پڑے ہیں، یقیناً جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی بستیاں، ان کے شہر، ان کی قوم کے گھر آج تک مدینہ منورہ کے قریب میں موجود ہے، ہزاروں سال ہو گئے لیکن ان کے کھنڈر مکان موجود ہے، کوئی جا کے دیکھ لے اللہ کی نافرمانی کرنے کے اوپر عذاب کیسا آتا ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور وہ تقوی والے تھے ان سب کو ہم نے عذاب سے بچا لیا۔ ایمان اور تقوی ایسی چیز ہے کہ آدمی عذاب سے بچ جاتا ہے، اللہ عذاب سے حفاظت فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی پکا، مضبوط، کامل، زوردار، پاورفل ایمان عطا فرماوے اور تقوی عطا فرماوے، اور اپنے عذاب سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ دوسرا قصہ، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی بے حیائی کا کام کرتے ہو؟ تم سمجھدار ہونے کے باوجود بے حیائی کا کام کرتے ہو۔ ارے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ اوپنلی، کھلم کھلا ایک دوسرے کے سامنے بے شرمی کے کام کرتے تھے، یعنی صالح علیہ السلام کی نافرمان قوم، ان کے بنجر مکان، اجڑا ہوا شہر تمہاری عبرت کے لیے تمہاری نظروں کے سامنے ہیں، پھر بھی تم لوگ بے حیائی اور بے شرمی کا کام کرتے ہو، مرد کے ساتھ گندا کام کرتے ہو۔ اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ۔ کیا تم لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے عورتوں کو چھوڑ کر مردوں پر للچا کر جاتے ہو؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جاہل ہی ہو۔ یہ بہت بڑی جہالت اور نادانی کی بات ہے کہ آدمی اپنی ضرورت حلال طریقے سے بیوی سے نکاح کر کے پوری کرے، لیکن یہ لوگ حلال طریقے کو چھوڑ کر حرام طریقے سے مرد سے گندے کام کرتے تھے۔ یہ جاہل اور نادان لوگ تھے۔ فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم
إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ آپس میں یوں کہنے لگے، لوط کے اوپر ایمان لانے والے لوگوں کو تم اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ وہ بڑے پاک یعنی صاف ستھرے رہنا چاہتے ہیں۔ دیکھو حضرت لوط علیہ السلام ان کو برائی سے بچا رہے، تو یہ کہہ رہے ہیں لوط علیہ السلام کو نکال دو شہر کے اندر سے۔ سبحان اللہ، برائی سے رکنا نہیں ہے، برائی سے توبہ نہیں کرنی ہے، اور جو لوگ برائی سے روکنے کا کام کرے، نہیں انل منکر کا کام کرے، ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ خطرناک کام آج بھی دنیا میں بہت عام ہے۔ جو آدمی اچھا کام کرے، برائی سے روکے، لوگ ان کو پریشان کرتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں یعنی تمام ایمان والوں کو بچا لیا، سوائے ان کی بیوی کے، جس کے بارے میں ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ وہ نافرمانوں کے ساتھ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل ہوگی۔ تمام ایمان والے اللہ کے عذاب سے بچ گئے اور تمام بے ایمانوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ پوری بستی کو الٹ دیا گیا، پتھر برسائے گئے، آج تک وہ علاقہ ایسے ہی بنجر پڑا ہوا ہے، کالا پانی، بدبو والا پانی، عذاب کے اثرات۔ اور لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، اس پر بھی اللہ کا عذاب آیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ۔ اور ہم نے ان کے اوپر ایک بڑی زبردست بارش برسائی، سو جن کو ڈرایا گیا تھا ان پر بہت ہی بری بارش ہوئی، پتھروں کی بارش ہوئی ان کے اوپر۔ پہلے سے ان کو ڈرایا گیا کہ یہ گناہ چھوڑو، گندے کام چھوڑو، ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، عذاب آیا۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ اللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اے نبی تم کہہ دو تمام تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ہے۔ اور جن کو اس اللہ تعالیٰ نے پسند کیا، خاص نبی، صحابہ، اس کے اللہ کے ان بندوں پر سلامتی اترتی رہے۔ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے، برکتوں سے اللہ ان کو نوازے۔ کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جن بتوں کو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا رکھا ہے؟ سبحان اللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، اللہ کے نیک بندوں پر سلام، نبیوں پر، صالحین پر سلام۔ اللہ سب سے بہتر ہے اور یہ بت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ پچھلی امتوں کو اللہ نے عمومی عذاب دیا، اللہ نے امت محمدیہ کو عمومی عذاب سے بچا لیا، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے انبیاء، صحابہ کرام، ان سب لوگوں کے لیے سلامتی کی، نیکی کی، بھلائی کی دعائیں، یہ بہت اچھی چیز جو ہے آیت کے اندر بیان کی گئی۔ معلوم ہوا کہ آدمی جب خطبہ اور بیان کرے تو اللہ تعالیٰ کی حمد تعریف سے شروع کرے، نبیوں پر درود اور سلام بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا
کہ شروع میں اللہ کی حمد تعریف کرتے، پھر درود پاک بھیجتے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی مبارک طریقہ تھا، لہٰذا ہمیں بھی یہی مبارک طریقہ اپنانا چاہیے۔ درود پہلے اللہ کی حمد تعریف کرو، درود سلام پڑھو، اللہ ہم کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے، اپنے عذاب سے اللہ ہر ہمیش ہماری حفاظت فرماوے۔